ہماری صدیوں پرانی روایت ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز خوشی سے نہیں کرتے بلکہ غم سے کرتے ہیں. ہم نے کبھی نئے سال کے آغاز کو دعاؤں سے شروع نہیں کیا. ہم اس دن دعائیں بھی مانگ سکتے تھے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے علم میں ہے کہ اس مہینے میں رسول کا نواسا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ ہم نئے سال کو دعاؤں سے شروع کریں یا رسول کی تعزیت سے شروع کریں؟ یہ مرحلہ فکر میرے سننے والوں کے لیے بڑا نازک ہے کہ یہ غم، یہ گریہ، یہ عزاداری ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا تشخص ہے. ہم اگر زندہ ہیں تو اس عزاداری کے سبب، اور ہم اگر باقی ہیں تو اس گریے کے سبب. اور ہم ماضی میں اقتدار اور ملوکیت کی لٹکتی ہوئی تلواروں کے باوجود اپنے آپ کو بچا کر حال تک لے آئے. ماضی گواہ ہے، ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے اقتدار کی پرواہ نہیں کی، ملوکیت کی پرواہ نہیں کی. ہم نے ہمیشہ غم حسین کو زندہ رکھا. اور کیوں زندہ نہ رکھیں؟ اس لیے ایک بی بی سسکیاں لینے کے دعائیں مانگ رہی ہے کہ پروردگار میرے بیٹے پر رونے والوں کو محفوظ رکھ. میرے دوستو، میرے عزیزو، میں چاہوں گا کہ اس نئے سال پر تمہیں حسینیت کا ایک معجزہ دکھلاؤں. دیکھو، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، مغرب اور مشرق. اگر تاریخ تہذیب انسانی اٹھا کر دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں مشرق میں پیدا ہوئی. انسان کی جو تہذیب ہے نا، جو معاشرت، جو روایت ہے، وہ روایت سب سے پہلے کہاں پیدا ہوئی؟ مشرق میں پیدا ہوئی. موہنجودارو مشرق میں، ٹیکسلا مشرق میں، گندھارا مشرق میں، ہندوستان کے آثار قدیمہ مشرق میں، اہرام مصر مشرق میں، بابل کی تہذیب مشرق میں، نینوا کی تہذیب مشرق میں. دیکھ رہے ہو کتنی عجیب و غریب تہذیبیں گزری. اچھا، قوم عاد مشرق میں گزری، قوم سمود مشرق میں گزری، قوم سبا یمن والی مشرق میں گزری. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے، یہ جو تہذیبیں میں نے گنائی نا، اہرام مصر مشرق میں، مصر کی تہذیب یاد ہے نا؟ اچھا، تو صدیوں تک وہ بستیاں بسی رہیں، صدیوں تک شہر بسے رہے، وہ قومیں صدیوں تک حکومتیں کرتی رہیں. لیکن آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہ صدیوں کے بسے ہوئے شہر کھنڈر بن گئے یا نہیں؟ آج پیغام دینا چاہ رہا ہوں. بھائی، کہتے ہیں کہ 1000 سال کی تہذیب تھی فرعونوں کی، آج سوائے اہرام مصر کے کچھ باقی ہے؟ کھنڈر ہے جنہیں انسان تفریحاً دیکھنے جاتا ہے. تو 1000 سال کے بسے بسائے شہر ختم ہو گئے. 2000 سال کی پرانی تہذیبیں، یمن اور سبا کی تہذیبیں ختم ہو گئی. تو یہ انسانی تہذیبیں ہیں کہ صدیوں کے بعد بھی نہ تاریخ میں ہے نہ مشاہدے میں. اور ایک بستی ایسی تھی جو 2 محرم کو بسی. خیموں کی بستی، خیموں کی بستی. ایک بستی ایسی بھی تھی کہ 2 محرم کو وہ بستی بسی اور 10 محرم کو بستی لوٹ لی گئی. اور آج تک یہ معجزہ، یہ حسین کا معجزہ ہے یا نہیں کہ آج تک وہ بستی زمین پہ بھی زندہ ہے، مومنین کے دلوں میں بھی زندہ ہے. ڈوب گیا چاند سن 1418 ہجری کا کل شب طلوع کر گیا، اور سورج سن 1417 ہجری کا کل شام کو ڈوب گیا. ڈوب گیا نا، نئے سال کا آغاز ہو گیا. چاند تم نے بھی دیکھا ہوگا، چاند میں نے بھی دیکھا، 1418 ہجری کا چاند.
پہلی رات کا چاند تم نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، لیکن کبھی تم نے غور کیا؟ اب دیکھو میں مقطع سے نہیں پڑھ رہا ہوں، نفسیات کی بات ہے کہ حسین کی پیدائش کے بعد اس چاند کو کبھی زہرا نے بھی تو دیکھا ہوگا نا؟ حسین کی پیدائش کے بعد، کربلا کا واقعہ سننے کے بعد باپ سے کبھی زہرا نے بھی دیکھا ہوگا اور یہ سوچا ہوگا کہ محرم کا یہ چاند نکلے گا لیکن میرا چاند گہن میں چلا جائے گا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں شہزادی کی حسرتوں کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکوں۔ بھائی زینب کو پہچانتے ہو نا؟ کربلا سے پہلے بھی زینب نے چاند دیکھا ہوگا، کربلا کے بعد بھی شہزادی نے چاند دیکھا ہوگا، لیکن کیفیتیں بدل گئی ہوں گی۔ اچھا تو آج تک رسم دنیا ہے کہ جب چاند دیکھو تو دعا مانگو، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیمار بیٹی جسے مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے، جب اس نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا تو کس قسم کی دعا مانگی ہوگی؟ شاید کہا ہو پروردگار میرے مسافروں کی خیر ہو۔ یہ چاند رباب نے بھی دیکھا ہوگا، ہے نا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ سید سجاد جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو امامے کو اتار کر دیا کرتے تھے۔ علی ابن موسیٰ رضا محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ننگے پاؤں چلتے تھے راستوں میں۔ اور جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا کہ فرزند رسول محرم کے لیے اتنا اہتمام، تو رو کر کہنے لگے اگر کسی کا کوئی شخص گم ہو جائے تو وہ پوری زندگی اسے تلاش کرتا ہے۔ ارے مجھ سے کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے 18 جوان آنے والی حاکم شہید کیے گئے۔ دنیا پوچھتی ہے کب تک رو گے؟ بھائی ہم سے سوال ہے کب تک رو گے؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے اور عجیب مسئلہ ہے، جس مسئلے تک میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ بھائی دنیا پوچھتی ہے کب تک رو گے؟ تو میں نے ہمیشہ کہا، سنو میری پالیسی سنو، میں نے ہمیشہ کہا ہمیں رونے دو۔ تم پوچھ رہے ہو کب تک رو گے؟ ہمیں رونے دو، تمہاری بقا ہمارے رونے میں ہے۔ اگر ہم چپ ہو گئے تو تم رو گے۔ یہ رونا علامت ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے۔ رونا شعار زندگی ہے، رونا تہذیب غم ہے، رونا معیار انسانیت ہے۔ یہ رونا حسین پر نہیں ہے، حسین کی مصیبتوں پہ ہے۔ میرے مولا نے کہا تھا انا قتیل الابرہ، جملے کا ترجمہ سنو گے؟ انا قتیل الابرہ، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا۔ اس جملے کی کچھ تھا سمجھ میں آئی؟ انا قتیل الابرہ، مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا۔ بھائی میرا مولا عاشور کے دن کبھی عباس کی لاش پہ رویا، کبھی اکبر کی لاش پہ رویا، کبھی اول محمد کی لاش پہ رویا، کبھی ششماہے کو دفن کرتے ہوئے رویا۔ تو یہ رونا حسینیت کی یاد ہے، اور یہ وہ حسینیت ہے کہ اگر کربلا برپا نہ ہوتی تو نہ انسان سمجھ میں آتا نہ قرآن سمجھ میں آتا۔ اگر حسین ابن علی عاشور کے دن کربلا کو برپا نہ کرتے تو نہ انسانیت سمجھ میں آتی نہ قرآن سمجھ میں آتا۔ قرآن کو بچایا حسین نے، انسانیت کا تعارف کرایا حسین نے۔ بس میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، قسم ہے، اور قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، یعنی اللہ گواہ ہے، تو قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کی تلقین کی، جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ تو اس چھوٹے سے سورے میں انسانوں کے دو گروہ بتائے گئے، ایک وہ جو خسارے میں ہیں، دوسرے وہ جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ ٹھیک؟ اللہ نے کہا کیا؟
ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو مومن ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہی تو کہا ہے نا. یعنی پوری انسانیت کو بنیادی طور پر اللہ نے کہا کہ نقصان میں ہے اور کچھ لوگوں کو الگ کر لیا. یہی ہے نا. اچھا، آپ نے ساری دنیا کے اگر قواعد دیکھے ہوں تو ساری دنیا کے قواعد میں ایک اصول ہے، اور وہ اصول اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اصول اگر پہنچ گیا میری محنت سوارت ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جب ایک قانون سے کچھ لوگوں کو نکالا جاتا ہے تو جو قانون پہ عمل کر رہی ہوتی ہے وہ اکثریت ہوتی ہے، جو نکالے جاتے ہیں وہ اقلیت ہوتی ہے. سب آ گئے مگر فلاں نہیں آیا، تو سب اکثریت ہیں مگر فلاں اقلیت ہے. تو اکثریت میں سے اقلیت کو نکالا جاتا ہے. بھائی بات تو واضح ہو گئی نا. بھائی سارے شہر میں بجلی تھی مگر فلاں محلے میں نہیں تھی، تو بیشتر محلوں میں تھی، اور جن محلوں میں نہیں تھی ان کو آپ نے کم محلوں کو نکال لیا. اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے کہ اقلیت کو اکثریت میں سے نکالا جائے. پروردگار نے یہی کام کیا ہے اس سورے میں. والعصر، زمانہ گواہ ہے کہ ساری اکثریت خسارے میں ہے سوائے مومنین کے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت خسارے میں ہے تو کب تک اکثریت پہ ناز کرتے رہو گے؟ بس چاند کو دیکھ کے ایک ذہن میں بہت لینا، یہ چاند کس کس نے کہاں کہاں دیکھا. حسین نے سفر میں دیکھا، زینب نے محمل میں دیکھا، اصغر نے ماں کی گود میں دیکھا، اکبر نے گھوڑے کی زین پہ دیکھا، عباس نے ریت پہ گر کے دیکھا، صغرا نے مدینے میں دیکھا. جو ہی آسمان پہ محرم کا چاند دیکھا، میرے مولا حسین سفر میں تھے. جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ آیا. آج چاند ڈھونڈنا مشکل ہے. اس دور میں ریگستان صحراؤں کا سفر، دور سے چاند کی حسین کی نظر پڑی. میرے مولا نے اپنی سواری چھوڑی، سواری کو وہیں پہ چھوڑ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا. حسین چاند کی طرف دیکھ کے اپنے گریبان کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہوئے 7 بار حسین نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھا. 7 قدم چلا تھا رسول کا بیٹا. یا علی کی بیٹی کی آواز آئی، اما فضہ جلدی کر عباس کو بلا. بی بی فضہ نے آواز دی، عباس آقا زادی بلا رہی ہے. عباس جلدی سے بی بی کے محمل کے قریب آئے. جی شہزادی. رو کے کہتی عباس پتہ کر میرا حسین کہاں ہے، میرا جی گھبرا رہا ہے. فرمایا بی بی کیوں حسین کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ مولا حسین ابھی گھوڑے کی زین سے اتر کے گئے ہیں. بی بی رو کے کہتی ہے اللہ جانے تھوڑی دیر سے میرے کانوں میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے حسین کو بلاؤ. عباس روتے ہوئے وہاں گئے جہاں کریم کربلا تھا. مولا عالیہ نے تجھے بلایا ہے. حسین الٹے قدموں سے چلے محمل کے قریب آ کے بول علی کی بیٹی کیوں بلایا ہے؟ رو کے فرمایا حسین اپنا سر میرے محمل کے اندر لا. حسین کا سر محمل کے اندر آیا. علی کی بیٹی نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، ماتھا چوم کے کہتی سچ بتا رویا کیوں تھا، سچ بتا رویا کیوں تھا؟ حسین رو کے کہتے زینب محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے بار بار میری چادر سر سے اتر رہی. حسین کہیں یہ تیرے اجڑنے کا چاند تو نہیں؟ رو کے فرمایا ہاں عالیہ یہی میری شہادت کا چاند ہے. اب اگلی سطر سننا جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو. بی بی نے کہا کون سا چاند ہے؟ فرمایا محرم کا. حسین یہ وہی چاند ہے جس کی نانا نے خبر دی تھی. عالیہ یہ وہی چاند ہے. یہ وہی چاند ہے جس کی بابے نے خبر دی تھی. عالیہ یہ وہی چاند ہے. بھائی ہاسپٹل میں بیمار ہو نا تو کوئی بہن کو کہہ دے کہ اب اس کی زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں، اس بہن سے لمحہ نہیں گزرتا. اگلی سطر ہائے کہہ کے سننا. جب عالیہ کو یقین ہو گیا یہ وہی چاند ہے، رو کہتی حسین بتا کتنی راتیں رہ گئی.
حسین رو کے کہتے 9 راتوں کا مہمان ہے تیرا بھائی. تڑپ گئی مصطفیٰ کی بیٹیاں, رو کے کہتی ہے حسین تھوڑی راتیں رہ گئی ہیں, حسین اب میری منت ہے, حسین میرے محمل سے دور نہ جانا, حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں, حسین میرا تیرے بغیر اب جی نہیں لگے گا, حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں. مدینے کے لوگ کہتے ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے, جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی, ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. ایک شخص یمن کا رہنے والا مدینے میں چادروں کا کاروبار کرتا تھا, وہ کہتا کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ جانے کوئی ایک ایسی رات آئی ہے, میں نے مدینے کی گلیوں میں بھگدڑ مچی ہوئی دیکھی, لوگ تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. میں نے ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھ نہیں رہا کون سا چاند طلوع ہو گیا ہے, ہم جعفر صادق کو اس کے بابے کا پرسہ دینے جا رہے ہیں. وہ کہتا میرا پہلا سال تھا مدینے میں, میں بھی اس قافلے میں اسی کے ساتھ چل پڑا, میں بھی اس رش میں ان کے ساتھ چل پڑا. میرے ذہن میں رستے میں خیال تھا مدینے میں جعفر صادق کی حویلی ہوگی, امام اپنی حویلی پہ اپنے مسند پہ بیٹھے ہوں گے, ہم میں جا کے ان کو ان کے بابا کا پرسہ دوں گا. وہ کہتے جب میں مولا جعفر صادق کے دروازے پہنچا, میں کاش وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا. میں نے دیکھا کہ لوگوں کا حلقہ بتا ہوا ہے, میں اس حلقے میں سے امام کے ڈھونڈ رہا تھا. جو ہی میں امام کو تلاش کرتے کرتے میری نظر پڑی, ان لوگوں کے حلقے میں کوئی ایک شخص ہے جو زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. اس کے سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے, وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز ہے یہی تو جعفر صادق ہے. جعفر صادق کا نام آنا تھا. قدموں میں بیٹھ کے مولا تو اتنا بے چین ہو کے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میرا گھر اجاڑ دیا. یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے ہمارا گھر اجاڑ. آپ آئمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, آپ کے آئمہ محرم مناتے کیسے تھے. میرے 9ویں امام نے اپنے 10ویں امام بیٹے کو وصیت میں کہا تھا منا میں پیسے دے کے عزاداری کا اہتمام کروانا. کوئی رونے والا نہ ملے, کوئی غلام اکٹھے کر لینا, ان کو اجرت دے کے کہنا حسین کو رو. یہ میرے 9ویں امام کی وصیت ہے. 10ویں امام سے کہا منا میں حج کے دنوں میں اگر کوئی شیعہ نہ ملے حبشی غلام بلا لینا, انہیں پیسے دے کے کہنا ہائے حسین کہہ کے روئے. حج میں میرے بابے کی غربت چھپنے نہ دینا. 7واں شہنشاہ بغداد کے قید خانے میں محرم کی 10 راتیں زنجیروں سر پہ مار کے روتا تھا. میرے 8واں شہنشاہ خراسان کا والی محرم کا چاند طلوع ہوا. میرے 8ویں مولانا کا کوئی دیبل کو بلاؤ. ایک شخص دوڑا ہوا دیبل تجھے امام رضا نے بلایا. دیبل تیز قدموں سے چلا, جو ہی امام کے دروازے پہ پہنچا, کتاب میں نہ ہو میں زہرا کا مجرم, جو ہی دیبل دروازے پہ امام رضا اپنی جگہ سے اٹھے, دروازے کی طرف تیز قدموں سے دوڑے. دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے میری دادی زہرا کے مددگار, اے میری ماں فاطمہ زہرا کے مددگار, تجھ میں میرا سلام, یا ناصر امنا, اے میری دادی زہرا کے مددگار تجھ میں میرا سلام. دیبل تڑپ گیا. دیبل تو نے کوئی میری جد کا مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل کہتا رات ہی نیا مرثیہ لکھا ہے. امام کہتے جلدی سنا, میں حسین کو رونا چاہتا ہوں. دیبل ممبر پہ آیا, دیبل ممبر کے قریب کھڑا ہو کے مرثیہ پڑھنے لگا. امام کی آواز رک, ممبر پہ بیٹھ. دیبل تڑپ کے کہتا آپ کہاں بیٹھے؟ پہلی رات ہے, ہائے حسین کہہ کے رو لینا. مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھتا ہوں. دیبل کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے, میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں؟ امام نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تو ذاکر حسین بن, میں عزادار حسین بنتا ہوں. تو تھوڑی دیر ذاکر شبیر بن, مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل کہتا حکم امام تھا مجھ پہ واجب ہو گیا, میں ممبر پہ آیا. دیبل نے وہ مرثیہ پڑھا جو آج بھی عربوں میں مشہور ہے, مشہور ترین دیبل کا مرثیہ, مشہور ترین مرثیہ, اے زہرا تیرا چمن اجڑ گیا. اسی مرثیے کو حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اپنے منظوم کلام میں لکھا تھا, زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا.
دیبل نے منبر پہ آ کے کہا اے فاطمہ زہرا تیرا بھرا چمن اجڑ گیا، اے سیدہ تیرے گلستان کو نظر لگ گئی، اے بی بی تیرے پھول اور تیری کلیاں بکھر گئیں۔ یہ کہہ کے دیبل نے اگلا شعر پڑھا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے تیروں کا کفن پہنایا گیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین پہ جس کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پمال کیا گیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد پہ جسے ماں کے ساتھ قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر پہ جسے کم سنی میں قید کیا گیا، بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق پہ جسے مدینے میں غربت کی زہر دے کے مارا گیا، بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم پہ جسے بغداد کے قید خانے میں قیدی کیا گیا۔ یہ مرثیہ ختم کر کے دیبل روتا ہوا منبر سے نیچے اترا۔ امام رضا نے اپنی ہاتھ سے ایک شعر لکھا، شعر لکھے گا دیبل اپنے مرثیے میں آج سے شعر کا اضافہ کر دے۔ دیبل منبر پہ آیا، دیبل نے شعر پڑھا، بی میرا سلام تیرے اس بیٹے پہ جو توس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ یہ جملہ پڑھنے کے بعد دیبل رو کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ کا کوئی بیٹا توس میں بھی دفن ہے۔ امام رضا نے گریبان کے بٹن کھولے، روکا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو توس میں اکیلا دفن ہو جائے گا۔ دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا، مجلس کا ماحول تبدیل ہو گیا، لوگوں کو غش آنا شروع ہو گیا۔ دیبل دوسری بار شعر پڑھنے لگا، یا عورتوں کی طرف سے کنات پھٹی، ایک سفید سر والی کنیز روتی ہوئی آئی، روکا دی دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا، جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی ہے، کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی۔ آؤ پہلی رات مولا سے کہے اے مولا رضا تیری بہنوں نے تیری شہادت کے شعر سنے تھے اور وہ گھر میں بے ہوش ہو گئی۔ حسین کی 3 سگی بہنیں 70 قدم کے فاصلے پہ قاتل سے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا، حسین کی رگیں خشک ہو گئی۔ ماتم حسین